ایک بزرگ کی خانقاہ میں ایک شخص آیا، نیا نیا تھا بیچارہ، کسی نے ترغیب دیا کہ آؤ حضرت کے پاس آئیں گے، بزرگ کی صحبت میں بیٹھو گے تو تمہاری اصلاح ہو جائے گی، اور یقیناً ہوتی ہے، صدق دل سے آنا، سچے دل سے آنا۔ لیکن شیطان وہاں پر بھی کوشش کرتا ہے بہکانے کی، مسجد میں بھی بہکانے کی کوشش کرتا ہے، ادھر ادھر خیالات میں لگا دیتا ہے۔ بہت ساری نیکی کے کاموں میں آپ یعنی لگے رہو، آپ کو نیند آنے لگتی ہے، آپ کو وہ یعنی جو ہے شیطانی وسوسہ آنے لگ جاتا ہے، نگیٹو خیالات آ جاتے ہیں۔ تو یہ جو شخص ایک بزرگ کی محفل میں آیا، خانقاہ میں آیا، اور تھوڑے دن جب رہا، اچانک شیطان نے اسے بہکایا۔ وہاں پر خدمت کے لیے ایک نوکرانی آیا کرتی تھی، اور وہ نوکرانی بار بار اس کے کمرے کے سامنے سے جاتی تھی۔ آنکھ لڑ گئی اور بات تھوڑی آگے بڑھ گئی۔ بات بڑھنے کے بعد جو ہے تھوڑا سا عشق کا معاملہ شروع ہو گیا۔ اب بزرگ کی خانقاہ ہے اور یہ مرید صاحب جو ہے بجائے اپنی اصلاح کرنے کے عشق میں مبتلا ہو گئے۔ اب یہ مرید جو ہے کہ حرکتوں کو دیکھ کر کسی مخلص مرید نے بزرگ تک کے یہ بات کو پہنچایا، اس کی شکایت کی۔ اب بزرگ نے جو نسخہ دیا ہے اور جو فارمولہ پیش کیا ہے، اس سے اس خوبصورتی کی حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے، اور وہی چیز ہے، دیکھیے۔ تو بزرگ نے کیا کیا کہ وہ خادمہ کو، وہ نوکرانی کو جو خانقاہ میں آیا کرتی تھی صفائی وغیرہ کے لیے، اس کو بلا کر کسی حکمت سے اسے جمال گوٹا دے دیا۔ ایسی چیز دے دی کہ جس کی وجہ سے بہت زیادہ یعنی جو ہے ٹوائلٹ کو جانے کی نوبت آئے، پیٹ صاف ہو جائے، اور لاغر اور کمزور ہونے تک کے۔ جمال گوٹے کی جو خصوصیت ہوتی ہے، وہ انسان لاغر اور کمزور ہو جاتا ہے بہت زیادہ، جس کو دست آتے ہیں، پیخانے آتے ہیں، تو وہ اس کے لیے علاج ہی کرنا پڑتا ہے۔ وہ بزرگ نے یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے جس کو میں مختصر انداز میں آپ تک کے پیش کر رہا ہوں۔ اس بزرگ نے اس خاتون کو، اس صفائی کرنے والی نوکرانی کو جمال گوٹا کھانے میں دے دیا۔ وہ یعنی بہت پریشان ہو گئی، ایک دم 2 دن کے اندر لاغر، کمزور، چہرہ بھی مرجھا گیا، چہرے پہ جھلیاں آ گئی، فنا ہو گیا، چلنا پھرنا اس کو مشکل ہونے لگا۔ 2 دن کے بعد تیسرے دن جو ہے بزرگ نے فرمایا کہ اب اس کو گزرنے کے لیے کہو، وہ مرید جو عاشق تھا اس کے سامنے سے، اور اس کے آؤ بھاؤ دیکھو، اس کی سوچ دیکھو، اس کی حرکتیں دیکھو۔ چنانچہ یہ عورت جو ہے، یہ خاتون جو ہے، روزانہ جب آتی تھی تو یہ مرید کو جو ہے شیطان بہکاتا تھا، یہ کوئی حرکتیں کرتا تھا۔ آج جب اس نے دیکھا کہ ایک لاغر کمزور قسم کی عورت آ رہی ہے، لڑکھڑا جا رہی ہے، چہرے پہ جھلیاں ہیں، فلاں چیز ہے، تو وہ ایک دم بالکل نفرت بھرے انداز میں دیکھتے ہی چہرے کو ہٹا لیتا ہے اور وہاں سے نکل جاتا ہے۔ آج کوئی کامنٹس بھی نہیں کیا، کوئی طنز نہیں کیا، کوئی تانا نہیں کیا، نہ کوئی محبت اور پیار کی بات کہی، اور دل میں بٹھا لیا کہ یہ تو جو ہے یہ تو بیمار ہے، یہ گلے پڑ گئی تو مصیبت ہوگی، اس کا علاج کرتے رہنا پڑے گا، یہ تو اتنی کمزور قسم کی ہے کہ چل پھر نہیں سک رہی ہے، شاید اس کو کوئی فالج والد تو نہیں مار دیا ہے، وہ سارا گلے میں پڑ جائے گا، اس سے میں اگر محبت کروں گا تو مصیبت آ جائے گی۔ بھئی یہ تصور نے اس کو اس سے نفرت دلا دی۔ اب کچھ دنوں کے بعد جو ہے وہ دیکھ بھی نہیں رہا، ادھر تو طبیعت کو سنبھال لیا گیا اور کچھ دن اس کو رخصت دے دی گئی۔ بزرگ نے اس شخص کو بلایا اور دریافت کیا کہ پہلے آپ اس سے محبت کرتے تھے، عشق کرتے تھے، اور کچھ دنوں سے معلوم ہوا ہے کہ آپ اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ اس نے کہا کہ ہاں حضرت، جو ہے شیطان نے مجھے بہکا دیا تھا، غلطی کو قبول کیا، اعتراف کیا، انہوں نے جو اصلاح کرنا تھی اصلاح کی، بہت ساری باتیں سمجھائی۔ اس کے بعد جو ہے بزرگ نے ایک دوسرے مرید کو کہا کہ انہیں لے جا کر بیت الخلاء میں وہ گندگی بتاؤ کہ اصل میں یہ گندگی جب تک کہ اس کے جسم میں تھی، اس کے پیٹ میں تھی، اس وقت تک کہ اس کی خوبصورتی معلوم ہو رہی تھی۔ تم اصل میں اس کی خوبصورتی پہ یعنی جو ہے عشق نہیں کر رہے تھے، فدا نہیں تھے، اصل میں آپ جو ہے یہ اندر کی نکلی ہوئی چیز سے پیار کرتے ہیں، اس گندگی سے پیار کرتے ہیں۔ جب پوری گندگی ٹوائلٹ کے اندر بھری ہوئی ہے،
وہ دیکھنے کے بعد دوسرے مرید نے کہا کہ تم جو پیار کرتے تھے اصل میں اس گندگی سے پیار کرتے تھے، اس پاخانے سے پیار کرتے تھے، اب یہ جب پیٹ سے خالی ہو گیا، وہ لاغر ہو گئی، تو اب اس سے آپ کو نفرت ہو گئی، محبت نہیں ہے اب تمہارے. تو معلوم یہ ہوا کہ حقیقت یہ ہے کہ جتنی بھی خوبصورتیوں کے واقعات ہیں، ابھی آج کے زمانے میں، نئے زمانے میں تو میک اپ وغیرہ کر لیتے ہیں، بہت زیادہ خوبصورتی بتاتے ہیں، لیکن ذرا سا گرمی میں چلے گئے، پسینے نکلنے لگے، تو معلوم یہ ہوتا ہے چہرے پہ جیسے ہی پسینے کے ریلے آ گئے تو انڈیا اور پاکستان کا نقشہ بن جاتا ہے، اور یہ محترمہ اور یہ دوشیزہ اور یہ نوجوان بچی جو ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ چاند کے اندر گہن لگ گیا ہے، سورج میں گہن لگ گیا ہے. تو یہ خوبصورتی کا جو ہے نتیجہ ہے کہ خوبصورتی رہنے والی نہیں ہے. یہ خوبصورتی جو ہے، حسن جو ہے، یہ بھی فانی چیز ہے، ایک عمر کے لحاظ سے رہتی ہے اور اس کے بعد جو ہے کم ہوتے 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 وہ ختم ہو جاتی ہے. اگر آپ صرف خوبصورتی کی بنیاد پہ شادی کر رہے ہو تو چند دن آپ خوش رہو گے، اور جب وہاں پر چہرے پہ جھلیاں آنا شروع ہو گئی اور اس کے چہرے کے آؤ بھاؤ جو ہے بگڑنے شروع ہو گئے یا کچھ اور خرابیاں آ گئی تو اس کے بعد آپ کو نفرت ہونے لگیں گی، آپ بیوی بنا کر رکھیں گے نہیں. اس لیے خدا را آپ خوبصورتی پر ناز مت کریے، اور خدا را آپ صرف خوبصورتی کی بنیاد کے اوپر فیصلے مت کیجیے. حسن و جمال جو ہے یہ بھی فانی چیز ہے، مال بھی فانی چیز ہے. اور خاندانوں کا معاملہ اس زمانے میں تو ایسا ہے کہ بہت بڑے مولانا ہے، بہت بڑے دیندار صاحب ہے، متقی پرہیزگار ہے، بہت مشہور اسلامی اسکالر ہے، لیکن ان کی بچی بھاگ کر چلی گئی یا ان کی بچی نے کوئی غلط کام کر دیا تو پورے خاندان کا نام جو ہے اس نے یعنی خراب کر دیا، پورے خاندان کو داغ اور دبا لگا دیا، بچے نے لگا دیا. تو کوئی اب فخر کے ساتھ کالر ٹائٹ کر کے پہلے جیسا بولتے تھے کہ ہمارا سید خاندان ہے، ہمارا فلاں خاندان ہے، ہم متقی پرہیزگار گھرانوں میں ہیں، تو اب یہاں پر شیطان نے یہ معاملہ لا کر رکھا ہے کہ آپ فخر سے اونچا سر نہیں کر سکتے، آپ کالر ٹائٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کے خاندان کے کسی نہ کسی فرد نے کوئی غلط ایسا کام کیا ہے کہ جس کی وجہ سے بدنامی کا داغ اور دھبا آپ کے خاندان کے اوپر لگ گیا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ولی حسبیہ جو خاندان کے لیے اچھا خاندان ہونا، اور اچھا خاندان کی کیا نشانی ہے؟ سید ہے لیکن اس کے اعمال سید زادوں کی طرح نہیں ہیں. کوئی فلاں یعنی جو ہے قبیلے اور برادری میں ہے لیکن اس کے اعمال اس کے جیسے نہیں ہیں. کوئی بہت بڑے عالم کی اولاد ہے، کوئی بہت بڑے مولانا کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اس کے اعمال ویسے نہیں ہیں. تو خاندان کو جو ہے، حسب اور نسب کو جو ہے، یہ جو فخر کے طور پر دیکھا جاتا تھا، آج کے زمانے میں یہ بھی بہت مشکل بن گیا ہے. آج اگر زمانے کے اندر آپ کو اگر فیصلہ کرنا ہے، شادی بیاہ میں کسی خاندان سے آپ کو یعنی جو ہے جڑنا ہے، کسی کو اپنا سمدی اور سمدن بنانا ہے، کسی گھرانے کی بچی کو اپنی جو ہے بہو بنانا ہے، تو آپ کو ایک نسخہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. اگر تم اس کامیاب زندگی کو دیکھنا چاہتے ہو، آپ کے بچے اور بہو کی درمیان میں محبت دیکھنا چاہتے ہو، اور اچھی ازدواجی زندگی کو کامیابی تک کے پہنچانا چاہتے ہو، تو فرمایا کہ فظفر بذات الدین، دینداری کو ترجیح دو. دینداری کی بنیاد پہ شادیاں جب ہوں گی تو انشاءاللہ یہ ناکامی نہیں ہوگی اور یہ فتنے نہیں ہوں گے، یہ مسائل نہیں کھڑے ہوں گے. ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین.